بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے اور تو لوگوں کو اللہ کے دین میں جوق در جوق آتا دیکھ لے تو اپنے رب کی تسبیح کرنے لگ حمد کے ساتھ اور اس سے مغفرت کی دعا مانگ، بے شک وہ بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ سعید بن زید رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی کی زمین ظلم سے لے لی اسے قیامت کے دن 7 زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا۔ جی، تو یہ ہمارا سیکنڈ لاسٹ چیپٹر تھا، اس کی کچھ سلائڈز یہ ہماری رہ گئی تھی، ان کو ہم آج ڈسکس کریں گے۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہوگا، یہ ریکارڈنگ آپ کو اس کی 2 پارٹس میں ملے گی، چونکہ یہ پلے لسٹ بنی ہوئی ہے میرے اس چینل پہ، تو پلے لسٹ میں سیو کرنے ہوتے ہیں، تو آپ کو یہ شاید کہ یہ الگ الگ ملیں یا شاید اکٹھے مل جائیں۔ بہرحال میتھڈز آف ٹیچنگ انگلش کو پڑھانے کے، یعنی انگلش کو ایز اے لینگویج پڑھانے کے جو میتھڈ یوز کیے جاتے ہیں سب کانٹیننٹ میں یا باقی ان ممالک میں جہاں پہ انگلش جو ہے ایک سیکنڈ لینگویج ہے، فرسٹ لینگویج سے مراد کہ اس ملک میں بولی جاتی ہے یا ان کی اپنی لینگویج ہے۔ تو ڈائریکٹ میتھڈ میں کوئی بھی فارن لینگویج اس کو ٹرانسلیشن کے بغیر ہم پڑھاتے ہیں، یعنی سٹارٹ سے اینڈ تک ہر چیز، ساری کنورسیشن، ٹیچنگ، لرننگ انگلش کے اندر ہی ہوگی۔ میتھڈ آف ٹیچنگ فارن لینگویج وداؤٹ یوزنگ پیپلز فرسٹ لینگویج، یعنی اپنی لینگویج اردو میں ٹرانسلیشن کیے بغیر اس کو پڑھانا، یہ ڈائریکٹ میتھڈ کہلائے گا۔ اٹ واز کالڈ ایز ریفارم میتھڈ، اسٹارٹ میں اس کو ریفارم میتھڈ بھی کہا جاتا تھا، یعنی بغیر ترجمے کے پڑھانا انگلش کو، اس کو ڈائریکٹ میتھڈ کہتے ہیں، اور اس کا پرانا نام ریفارم میتھڈ تھا۔ دین ہے گرامر ٹرانسلیشن میتھڈ۔ گرامر ٹرانسلیشن میں ہم جو گرامر کے رولز ہیں، لینگویج کے رولز ہوتے ہیں، وہ پڑھاتے ہیں۔ اس کو پڑھانے کے بعد پھر کیا کرتے ہیں، آگے اس کو ان رولز کے بعد آگے پھر ہم ڈیپتھ میں جاتے ہیں، پھر سینٹینس سٹرکچر جب گرامر ہم پڑھ لیتے ہیں تو سینٹینس بنانا ہم سیکھ لیتے ہیں، دین ہم آگے چلتے ہیں۔ جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ ہمارے ٹیچر ہمیں جو ہے وہ 12 ٹینسز پڑھاتے ہیں، پھر ڈائریکٹ جب وہ ہم پڑھ لیتے ہیں پھر ڈائریکٹ انڈائریکٹ پہ آتے ہیں، پھر ایکٹیو اور پیسو وائس پہ آتے ہیں۔ تو یہ گرامر ٹرانسلیشن میتھڈ ہے۔ میتھڈ آف ٹیچنگ فارن لینگویج ڈیرائیوڈ فرام دا کلاسیکل میتھڈ آف ٹیچنگ گریک اینڈ لیٹن۔ In grammar translation classes, students learn grammar rules and then apply those rules by translating sentences between the target language and the native language. Oldest method یہ سب سے پرانا میتھڈ ہے۔ یہ جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے، ہمارے ہاں یہی پریکٹس سب سے زیادہ ہے گرامر ٹرانسلیشن کی، کہ جیسے ہمیں ٹیچر یا میل ہو یا فیمیل ہمیں جب پڑھا رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ کام کرتا ہے، وہ کام کرتی تھی، وہ کام کرے گا۔ اب یہ ہماری فرسٹ لینگویج یا نیٹو لینگویج میں ہمیں پہلے پڑھایا جاتا ہے، پھر اس کی ٹرانسلیشن ہم سیکھتے ہیں، چونکہ ہمیں گرامر کے انگلش کے رولز کا پتہ ہوتا ہے کہ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس میں ہم نے سبجیکٹ، ورب اور آبجیکٹو جو ہے اس کو کہاں کہاں پہ رکھنا ہے، کہ کون سا اس کی فارم کون سی یوز کرنی ہے، ایٹسیٹرا۔ تو یہ گرامر ٹرانسلیشن میتھڈ ہے کہ پہلے ہم رولز پڑھتے ہیں، پھر ہم اپنی زبان میں وہ سینٹینس لکھتے ہیں اور ان کو پھر وہ سیکنڈ لینگویج یعنی انگلش میں ہم ان کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں۔ گرامر 2 طرح کے ہوتا ہے، ڈسکرپٹیو گرامر اینڈ پرسکرپٹیو گرامر۔ ڈسکرپشن سر جی سر یہ نیٹو لینگویج اور ٹارگٹ لینگویج کیا ہوتی ہیں؟ نیٹو لینگویج سے مراد یہ ہے کہ اردو ہماری نیٹو لینگویج ہے، ٹھیک ہے، اور آبائی زبان ہے، اور جو یا قومی زبان ہے، اور جو ہم سیکھنے جا رہے ہیں لینگویج اس کو ٹارگٹ لینگویج کہیں گے۔ چونکہ یہاں پہ ہم انگلش کی بات کر رہے ہیں، میتھڈ آف ٹیچنگ انگلش، تو انگلش جو ہے ہماری کیا ہوگی، جو ٹارگٹ لینگویج ہے یا فارن لینگویج ہے۔ یہ کوئی اور لینگویج بھی ہو سکتی ہے، یعنی کوئی بھی، یہ لینگویج کو پڑھنے کے یہ ڈفرینٹ میتھڈز ہیں۔ تو اب جو گرامر ہوتا ہے کسی بھی لینگویج کا وہ 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک ہے ڈسکرپٹیو گرامر، دوسرا ہے پرسکرپٹیو گرامر۔ وہ گرامر، وہ الفاظ، وہ جملے یا سینٹینس جو میں بنا رہا ہوں، جو آپ لوگ بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ ڈسکرپٹیو میں آتا ہے۔ اٹ از اے سیٹ آف رولز اباؤٹ لینگویج بیسڈ آن ہاؤ اٹ از یوزڈ، اس کو کیسے استعمال کرتے ہیں ہم، یعنی اس جو لینگویج ہے اس زبان کو روزمرہ زندگی میں لوگ کیسے استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔
یہ ہے اس کا ڈسکرپٹیو گرامر، اور اس زبان کے جو اسپیسیفک رولز ہیں کہ ان رولز کے مطابق آپ نے اس لینگویج کو یوز کرنا ہے، تو یہ کیا ہوتا ہے پرسکرپٹیو گرامر. جیسے ہمارے پشتون بھائی کہتے ہیں کہ لڑکا آتی ہے لڑکی جاتا ہے، ٹھیک ہے. اب یہ ان کی ایک ہے زبان کا استعمال اردو کو ایسے ہی، اب یہ ڈسکرپٹیو گرامر ہے. اور پرسکرپٹیو اس کا کیا ہوگا کہ لڑکی آتی ہے لڑکا جاتا ہے. یعنی ڈسکرپٹیو گرامر یہ کامن پریکٹس ہے کہ لوگ اس کو کیسے بولتے ہیں اور ڈسکرپٹیو میں، اور پرسکرپٹیو میں یہ ہے کہ ایکچولی اس کو کیسے بولنا چاہیے. اسپیسیفائز ہاؤ اے لینگویج اینڈ اٹس گرامر رولز شوڈ بی یوزڈ رولز اورینٹیڈ. یعنی یہ ڈسکرپٹیو گرامر جو ہے یہ ٹرینڈ اورینٹیڈ ہے، جبکہ پرسکرپٹیو گرامر یہ رول اورینٹیڈ ہے. ماڈرن grammarians aims to describe rather than prescribe linguistic forms and their uses. یعنی ماڈرن جو گرامرینز ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ لینگویج کو ڈسکرائب کریں پرسکرائب نہ کریں، کہ کیسے بولی جاتی ہے آپ اس چیز کو دیکھیں. بائی لنگولیزم، دو زبانوں کو ایٹ اے ٹائم سیکھنا، اس کو بائی لنگولیزم کہا جاتا ہے. دین ہے کانٹینٹ آر لیگزیکل ورڈز اینڈ فنکشن آر فارم ورڈز. وہ الفاظ، وہ ورڈز جو اکیلے اگر کہیں پہ استعمال کیے جائیں تو وہ اپنا جو میننگ ہے وہ بتائیں. یعنی ان کو اگر ہم اکیلے استعمال کریں تو ان کا مطلب مفہوم ہمیں سمجھ آ جائے، ان کو کانٹینٹ یا لیگزیکل ورڈز کہا جاتا ہے. ورڈز ریفر ٹو اسٹیٹ ایکشن آر تھنگز وچ ہیو میننگ وین یوزڈ alone. A content word is a word that convey information, also called lexical word. یعنی یہ وہ الفاظ ہوتے ہیں جو اگر اکیلے بھی بولے جائیں تو ایک مکمل مفہوم ان کا ہمیں سمجھ آ جاتا ہے. اور فنکشن اور فارم ورڈز یہ وہ الفاظ ہوتے ہیں، یہ جب تک کسی دوسرے لفظ کے ساتھ نہ بولے جائیں ملا کے، تب تک ہمیں ان کی مطلب مفہوم کی سمجھ نہیں لگتی. جیسے اینڈ یا بٹ ہے، تو یہ دو سچویشن میں دو الفاظ کے ساتھ جب یوز کیے جاتے ہیں تو تبھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کن دو کے درمیان یہ ریلیشن یا ڈفرینس بتا رہے ہیں. Words that have little lexical meaning or have ambiguous meaning and express grammatical relationship among other words within a sentence. یہ دوسرے الفاظ کے ساتھ جب ملتے ہیں تو تبھی یہ اپنا مطلب ان کا ہمیں سمجھ آتا ہے. تو دو طرح کے ورڈز ہوتے ہیں، لیگزیکل یا کانٹینٹ ورڈز جو اکیلے یوز ہوں گے تو اپنا مطلب بتائیں گے، اور اگر جو فنکشن یا فارم ورڈز ہوتے ہیں یہ کسی اور ورڈ کے ساتھ یا سینٹینس میں جب یوز ہوں گے تو تبھی جا کے ہمیں ان کا مطلب مفہوم سمجھ آئے گی. یہ کچھ اور میتھڈ ہیں، ہم نے دو میتھڈ پڑھے ہیں پچھلی سلائیڈ میں، ڈائریکٹ میتھڈ اینڈ گرامر ٹرانسلیشن میتھڈ. یہ تیسرا میتھڈ ہے الفابیٹ میتھڈ. اس میں ہم اسپیلنگ یاد کرتے ہیں، اسپیلنگ میتھڈ بھی اس کو کہا جاتا ہے کہ ہم جو ہے اسپیلنگ یاد کرتے ہیں. جیسے ٹیچر نے بچوں کو کہا کہ آپ نے 10 وربز جو ہے ان کے اسپیلنگ یاد کر کے آنے ہیں، پھر وہ ان کو استعمال کرائے گا. اسپیلنگ میتھڈ اے سسٹم آف کریکٹر سائن اور سمبل یوز ٹو انڈیکیٹ لیٹر آر اسپیچ ساؤنڈ انوینٹڈ بائی امریکنس. یہ امریکن نے انوینٹ کیا ہے الفابیٹ میتھڈ، الفابیٹک میتھڈ. تو اس میں یہ ان کے لیے آسان ہے جو جن کی اپنی جو ہے نیٹو لینگویج ہوتی ہے، یہ اس کے بارے میں اگر کوئی رول سیکھ رہے ہیں، یعنی انگلش بولنے والے انگلش کے بارے میں چیزیں سیکھ رہے ہیں تو ان کے لیے آسان ہے کہ اس کے اسپیلنگ لکھنا جو ہے اس کو سیکھ لیں. ان کو اتنا مشکل نہیں ہوتا کیونکہ وہ وہی زبان بول بھی رہے ہوتے ہیں، روزمرہ زندگی میں بھی ان کے استعمال ہو رہی تھی، تو یہ ان کے لیے زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے. اسپیلنگ میتھڈ اے سسٹم آف کریکٹر سائن اور سمبل یوز ٹو انڈیکیٹ لیٹر آر اسپیچ ساؤنڈ. دین ہے فونیٹک میتھڈ. اب اس میں جیسے الفابیٹک میتھڈ میں ہم الفابیٹس یعنی اسپیلنگ کو میمورائز کرتے ہیں اور اسپیلنگ کو پہلے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، پھر ہم اس کو سینٹینس اسٹرکچر کی طرف جاتے ہیں. اس کو ریڈنگ میں، اسپیکنگ میں بھی ہم اسی طرح انہی رولز کو فالو پھر کرتے ہیں. فونیٹک اپروچ، فونیٹک جیسے ہمیں پتہ ہے کہ یہ اسپیچ سے ریلیٹڈ ہے، ساؤنڈ سے ریلیٹڈ ہے. اس کو وہ کلاس پڑھانا پڑے رہی لگا سی. جی فونیٹک اپروچ کی ہم بات کر رہے تھے، تو یہ ساؤنڈ سے ریلیٹڈ ہے. اب جو ڈفرینٹ ورڈز یوز ہوتے ہیں تو ان ورڈز کی ساؤنڈز کیا ہیں، کون سی درست پروننسیشن ان کی ہے، تو یہ اس چیز کے اوپر فوکس کرتا ہے. میتھڈ آف ٹیچنگ اینڈ لرننگ ریڈنگ، یعنی آپ نے کیسے ان کو پروناؤنس کیسے کرنا ہے، بیسڈ آن لیٹر آف الفابیٹس اینڈ دیئر ایسوسیٹڈ ساؤنڈ.
الفابیٹس کو انڈرسٹینڈ کرنا. جیسے ہم نے کل پڑھا ہے کہ انگلش میں 44 ٹوٹل ساؤنڈز ہیں, 26 ٹوٹل ورڈز ہیں, الفابیٹس ہیں, اور ان الفابیٹس کی 44 ساؤنڈز ہیں. واؤل ساؤنڈز کتنی ہیں اور کانسوننٹ کتنی ہیں, کون بتائے گا؟ جی پلیز جلدی سے بتا دیں. واؤل اور کانسوننٹ ساؤنڈز کتنی ہیں؟ جی اس کا مطلب ہے آپ لوگ پڑھتے نہیں ہیں. جی مس خدیجہ خادم انگلش کی ہیں آپ سر واول ساؤنڈ تو 5 ہیں. اچھا چلیں, آپ نے کل کلاس نہیں لی تھی, کل آپ نے کلاس نہیں لی تھی اس لیے آپ کی اس غلطی کو اگنور کیا جاتا ہے. جی خدیجہ خادم. سر 20 اور 24 سر 44 ہیں. واؤلز کتنے ہیں اور کانسوننٹ کتنے, یہ بتائیں. یہ تو ٹھیک ہو گیا کہ 20 اور 24 ہیں. واؤل جو ہے وہ 20 ہے اور کانسوننٹ 24. دوبارہ سوچ لیں. جی سر میرا خیال تو یہی ہے. چلیں کنفرم کر لیں, میں دکھا دوں سکرین دوبارہ. چلیں جی یہ دیکھ لیں کدھر گئے ہیں. جی آگے سکرین. چلیں اب دیکھ کے کوئی بتا دیں مجھے جلدی سے. جی مصباح حنیف صاحبہ. اسکرین شیئر نہیں ہو رہی ہے. نہیں ہو رہی شیئر, اسٹارٹ سے نہیں ہو رہی. اسکرین شیئر نہیں ہوئی یہ کس ٹائم سے نہیں ہو رہی؟ سر ابھی جب آپ میوٹ ہوئے تھے سر تب ابھی سے نہیں. ہو رہی. اچھا اچھا چلے میں یہ چلے جی پڑھا کریں, اللہ کے بندے اور بندیوں پڑھا کریں ساتھ ساتھ. کیا فائدہ ایسے خالی کلاس لینے کا؟ پھر یہ تو بس اپنا ٹائم ضائع کرنے والی بات ہے. آپ لوگ اپنا ٹائم ہی ضائع کریں. اگر آپ لوگ کلاس کے بعد پڑھتے نہیں تو اس کا مطلب کوئی فائدہ نہیں ہو رہا آپ لوگوں کو. جی یہ لکھا ہوا ہے کل پڑھا تھا, 44 فنیمز ہیں, 20 واؤلز ہیں اور 24 کانسوننٹس ہیں. تو جو سر میں نے یہی بولا تھا. آپ نے یہی بولا. چلیں پھر گڈ ہے. میں سمجھا کہ آپ نے یہ بولا ہے کہ جو واؤلز ہیں وہ سر بولا یہی تھا پر کنفرم نہیں تھا انہیں. اچھا چلیں تھا یا نہیں تھا, بہرحال اب تو ہو گیا سب کو. فونیٹک اپروچ اسی چیز کے اوپر فوکس کرتی ہے کہ ہمارے جو لیٹرز ہیں, جو الفابیٹس ہیں, تو ان سے ایسوسیٹڈ ساؤنڈز ہیں وہ کیا ہے, یہ اس چیز کے اوپر فوکس کرتا ہے. دین ہے چنکنگ. اب چنکنگ ہے میمورائزیشن ٹیکنیک. بیسیکلی چنکنگ میمورائزیشن ٹیکنیک ہے. ریفرز ٹو پروسیس آف ٹیکنگ انڈیویجول پیس آف انفارمیشن. ایک پیراگراف, ایک ٹیکسٹ جو ہے وہ ٹیچر دے دیتا ہے اسٹوڈنٹ کو. اسٹوڈنٹ کیا کرتے ہیں, اس کو 3 4 یا 5 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیتے ہیں. ایک حصے کو میمورائز کرتے ہیں, پھر دوسرے کو کرتے ہیں, پھر تیسرے کو کرتے ہیں, پھر ان کو اکٹھا کر لیتے ہیں. جیسے ہم جب رٹا لگاتے تھے کسی ایسے پاکستان اسٹڈی میں ڈفرینٹ چیزوں کو یاد کرنے کے لیے, کانسیپٹس کو, یا قائد اعظم کے 14 نکات مجھے آج تک یاد ہیں کہ کیسے, اب 14 نکات یاد نہیں آج تک, لیکن ان کو یاد کرنے کا طریقہ مجھے یاد ہے کہ ان کو کیسے یاد کرتے تھے. 4 4 کر کے, 3 3 کر کے, اور پھر 6 یاد ہو گئے تو پھر اگلے 6 اور پھر آخری 2 اس طرح کر کے یاد کرتے. اسی کو چنکنگ کہا جاتا ہے. ریفر ٹو دا پروسیس آف ٹیکنگ انڈیویجول پیس آف انفارمیشن اینڈ گروپنگ دیم انٹو لارجر یونٹس. چھوٹے چھوٹے یونٹس کو پڑھا, یاد کیا, اور پھر ان کا ایک ہول اپنے مائنڈ کے اندر تیار کر لیا سارے کا سارا. نوم چومسکی نے یہ چنکنگ جو میتھڈ ہے یہ انٹروڈیوس کروایا تھا. یہ ایک لینگویج ڈیولپر ہیں. ڈیڈکٹیو اور انڈکٹیو اپروچ. ڈیڈکٹیو اپروچ میں جو ہے ایک جنرل رول پہلے دیا جائے گا, اور پھر اس سے ایگزامپلز جو ہے وہ پوچھی جاتی ہیں, یا ایگزامپلز بنانے کا طریقہ کار ٹیچر سکھاتا ہے. انوالو دا لرنرز being given a general rule which is then applied to specific language example and through practice exercises. دوسرا ہے inductive approach. جی inductive approach involves the learner detecting or noticing pattern and working out a rule for themselves before they practice the language. یعنی اس میں کیا کیا جائے گا, پہلے ایگزامپلس دی جائیں گی, ایگزامپلس کو وہ انڈرسٹینڈ کریں گے, ایگزامپل کو انڈرسٹینڈ کرنے کے بعد پھر وہ رولز پہ جائیں گے. تو یہ انڈکٹیو اور ڈیڈکٹیو یہ ہم پہلے بھی کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں.
دین ہے آڈیو لنگول میتھڈ. آرمی میتھڈ بھی اس کو کہا جاتا ہے. Focus on oral skills. It aims to improve students' speaking achievement. Language items are presented to student in spoken form without reference to the mother tongue so that they can learn language skills effectively. اب جیسے ہمارے ہاں ایسے ہوتا ہے کہ جی ایس جو ہے وہ سین کی آواز دیتا ہے, اے الف کی آواز دیتا ہے, کے کاف کی آواز دیتا ہے, زیڈ زے کی یا زی جو ہے وہ زے کی آواز دیتا ہے. یہ ہم سکھاتے ہیں بچوں کو. لیکن آڈیو لنگول میتھڈ میں اس طرح کا جو کمبینیشن ہے وہ بنا کے نہیں سکھایا جاتا بچوں کو, بلکہ کیا کیا جاتا ہے, وہی جو لینگویج ہماری ٹارگٹ لینگویج ہے اسی کو ڈائریکٹ ہی سکھایا جاتا ہے, اسی کی پروننسیشن, اسی کی فونیمز, اسی کی ساؤنڈ میں اس کو سکھایا جاتا ہے. اس کو آرمی میتھڈ یا نیو کی بھی کہا جاتا ہے. فوکس آن اورل سکلز. اور یہ جو ہے اس پہ زیادہ تر کام 1930 سے 1960 میں ہوا آڈیو لنگول میتھڈ میں. اس کے بعد ہے لینگویج ایکوزیشن اپروچ. یہ بھی نوم چومسکی کی اپروچ ہے جنہوں نے چنکنگ کا کانسیپٹ دیا. یہ لینگویج ایکوزیشن ڈیوائس, لینگویج ایکوزیشن اپروچ, یہ جو ہے ایم سی کیوز میں پوچھا جا چکا ہے 1 یا 2 دفعہ. تو نوم چومسکی نے کہا کہ ہر انسان کے اندر زبان سیکھنے کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یعنی ایک نیچرل میکانزم موجود ہوتا ہے. تو وہ ڈیوائس جو ایک انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فٹ ہے اسی کی وجہ سے وہ ایک زبان کو سیکھتا ہے. آلسو کالڈ نیچرل وے ٹو کریشن, یعنی ایک نیچرل ہے یا بلٹ ان ایک میکانزم ہے کسی بھی لینگویج کو سیکھنے کا. is the process by which human acquire the capacity to perceive and comprehend language. In other words, gain the ability to be aware of language and to understand, given by Noam Chomsky. تو لینگویج میں ڈیولپمنٹ میں نوم چومسکی کا نام جو ہے وہ سب سے زیادہ آپ پڑھیں گے. تو یہ ہماری لینگویج کو سیکھنے کی ٹیکنیکس تھی. ڈائریکٹ میتھڈ, گرامر ٹرانسلیشن میتھڈ, الفابیٹ میتھڈ, فونیٹک میتھڈ, چنکنگ, ڈیڈکٹیو اور انڈکٹیو میتھڈ, آڈیو لنگول میتھڈ. باقی یہ لینگویج ایکوزیشن اپروچ, یہ جو ہے کہ لینگویج انسان کیوں سیکھتا ہے, یہ اس کی اپروچ ہے جو کہ چومسکی نے کہا کہ ہر انسان کے اندر ایک ڈیوائس, ایک میکانزم موجود ہے جس کی وجہ سے وہ سیکھتا ہے. دین یونائٹڈ نیشن انٹرنیشنل چلڈرن ایمرجنسی فنڈ, یونیسیف. یونیسیف جو ہے یہ اس کا ہیڈ کوارٹر نیو یارک میں ہے. یہ سم ٹائم انٹرویو میں پوچھا جاتا ہے, یا چونکہ جیسے ہمارے ہاں یہ اب اگلے چیپٹر میں انشاءاللہ جو آج ہم سٹارٹ کریں گے تو اس کا جو اس چیپٹر کے ہمارے ہاں 3 پارٹس ہیں. پہلے پارٹ میں ہم گریک, مسلم اور ویسٹرن جو ایجوکیشنسٹ ہیں ان کا جو کنٹریبیوشن ہے وہ دیکھیں گے. دوسرے حصے میں ہم جو پاکستان کی پارٹیشن سے پہلے جو برٹش پیریڈ میں جو ایجوکیشن سسٹم تھا ہم اس کو بریفلی دیکھیں گے ایسے 5 سے 7 سلائیڈ میں. اور اس کے بعد پہلی جو ایجوکیشنل کانفرنس ہے 1947 سے لے کر سنگل نیشنل کریکولم 2020 جو ہے 2020 تک, یا جو اس سال جو کوئی نئی اپڈیٹس آئی ہیں تھوڑی بہت, تو ان تک انشاءاللہ ہم جو ہے تقریباً ہماری 50 سے 60 سلائیڈز ہیں جن میں ہم نے یہ چیزیں ساری بڑی بریفلی ڈسکرائب کی ہوئی ہیں. تو انشاءاللہ وہ ہم دیکھیں گے. تو وہاں پہ آپ کو یہ کہیں پہ آرٹیکلز کی صورت میں, کہیں پہ انیشیٹوز کی صورت میں, کہیں پہ پاکستان میں ڈفرینٹ جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کو رن کرنے کے حوالے سے ان کی فنڈنگ کے سلسلے میں ان دونوں اداروں کا, یونیسیف اور یونیسکو کا رول آپ کو ملے گا. تو اس لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. میں نے پھر ان کو بریفلی یہاں پہ ڈسکرائب کر کے شامل کیا ہوا ہے. یونیسیف نیو یارک میں اس کا ہیڈ کوارٹر ہے. دسمبر 11 1946 میں یہ جو ہے اقوام متحدہ کا آپ کہہ لیں کہ ایک برانچ ہے یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن کی. یہ اسٹیبلش ہوئی 11 دسمبر 1946 کو. پاکستان اس کا ایک ممبر ہے. 190 ممالک جو ہے وہ اس یونیسیف سے افیلیٹڈ ہیں. اور اس کا کام کیا ہوتا ہے, یونیسیف ورکس ان اوور 190 کنٹریز اینڈ ٹیریٹریز to save children lives, to defend their rights and to help them to fulfill their potential from early childhood through adolescence, and we never give up. یہ ان کا سلوگن ہے کہ we never give up. تو ان کا میجر فوکس بچے کی جو ہے ہیلتھ ہے اور ایجوکیشن کے اوپر ہے.
چائلڈ لیبر کے اوپر ہے کہ آپ بچے کی تعلیم پہ فوکس کریں، چائلڈ لیبر کو ایبالش کریں، پنشمنٹ کو ایبالش کریں، چائلڈ رائٹس کو فوکس کریں. تو یونیسیف کا میجر فوکس چائلڈ رائٹس کے اوپر ہے. اب انہوں نے 1990 کے اندر یہ ایک وہ بھی پوچھی جاتی ہے کہ 1990 میں UNO کی جو کانفرنس ہے چائلڈ رائٹس کی، وہ بھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ اگلے چیپٹر میں. تو یہ بھی بڑی ویل ناؤن ہے، جس کی بیس پہ ہم نے یہ دیکھا بھی تھا لاسٹ جو ہمارا تھا چیپٹر، جو لاسٹ کل ہم نے ڈسکشن کی تھی شاید اس میں اسپیشل ایجوکیشن میں بھی، تو وہاں پہ بھی ہم نے بات کی تھی اسی چیز کی کہ یونیسیف نے وہاں پہ بھی 1990 کی جو ہے چائلڈ رائٹس کی جو کانفرنس ہے اس میں پاکستان بھی شامل تھا، تو اس پہ بھی اس کا فوکس تھا. یونائٹڈ نیشن ایجوکیشنل سائنٹیفک اینڈ کلچرل آرگنائزیشن یونیسکو. یہ جو ہم SDGs سنتے ہیں، MDGs سنتے ہیں، سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز، ملینیم ڈیولپمنٹ گولز، یہ نام ہم سنتے آ رہے ہیں بڑے عرصے سے. تو بیسیکلی یہ یونیسکو کے ہی گولز ہیں جو کہ یونیسکو نے ہی ڈیولپ کیے تھے. 1990 میں ان پہ کام سٹارٹ ہوا تھا باقاعدہ طور پر. 2000 میں سن 2000 میں یہ جو ہے ملینیم ڈیولپمنٹ گولز اسٹیبلش ہوئے تھے، اور 2015 میں سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز. ان کی ہسٹری ابھی ہم دیکھتے ہیں. یہ پیرس فرانس میں اس کا ہیڈ کوارٹر ہے. 16 نومبر 1945 کو یہ اسٹیبلش ہوا ادارہ. پہلا اس کا جو ہے آفس ہیڈ کوارٹر لندن میں تھا، اب جو ہے وہ پیرس فرانس میں ہے. اب اس کا فنکشن کیا ہے؟ جیسے اس کا نام ہمیں بتا رہے ہیں، ایجوکیشن، سائنٹیفک یعنی سائنس کے اوپر، اور کلچر کے اوپر. یہ تین چیزوں کے فروغ پہ کام کر رہا ہے ورلڈ وائڈ. دا مین فنکشن آف یونیسکو آر ٹو انشور دیٹ ایوری چائلڈ ہیز ایکسیس ٹو پراپر ایجوکیشن، promoting cultural acceptance between nation while protecting historical sites, improving technology to aid distribution of resources and energy, and secure the safety of individual expression and basic human rights. تو اس میں یہی تین چیزیں ڈسکرائب کی گئی ہیں اس چھوٹے سے پیراگراف میں، ایجوکیشن، سائنس اور کلچر کو. تو یہ ان تین چیزوں کے اوپر فوکس کرتا ہے. جومٹن ایجوکیشن فار آل کانفرنس، یہ ایفا ہم سنتے ہیں، ایفا کا نام کہ ایفا ایجوکیشن فار آل، ہر ایک کو جو ہے وہ تعلیم کے یکساں مساوی حقوق وغیرہ وغیرہ. تو یہ جومٹن کانفرنس ہوئی تھی مارچ 1990 میں، جس میں یونائٹڈ نیشن کی 4 ڈفرینٹ باڈیز جو ہے وہ شامل تھیں. ان کے تعاون سے 155 ممالک جو اس وقت UNO سے ایفیلیٹڈ تھے، رجسٹرڈ تھے یا ممبر ہیں اس کے UNO کے، تو ان گورنمنٹس نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ 150 جو انٹرنیشنل NGOs ہیں، نان گورنمنٹ آرگنائزیشن ہیں، انہوں نے بھی اس میں پارٹیسپیٹ کیا تھا ٹو اسپانسر دا جومٹن کانفرنس آن ایجوکیشن فار آل. یعنی یہ ہر بچے کے لیے تعلیم، سب کے لیے یہ ایجوکیشن فار آل کو کانسیپٹ ہے. تو یہ سب سے پہلے جومٹن ایجوکیشن فار آل کانفرنس ہوئی تھی. دین ملینیم ڈیولپمنٹ گولز، یونائٹڈ نیشن کی جنرل اسمبلی UNGA نے ملینیم سمٹ جو ہے سپٹمبر 2000 میں یہ ہیلڈ کیا، جس میں 193 ممالک جو ہے وہ شریک ہوئے، اور ان 193 ممالک نے 8 جو ہے وہ گولز ڈیزائن کیے، جن کو ملینیم ڈیولپمنٹ گولز یعنی MDGs کا نام دیا گیا. اس کانفرنس کا بعد میں ملینیم ڈیکلیریشن بھی نام رکھا گیا. انہوں نے یعنی یہ جو 193 ممالک تھے، انہوں نے کہا کہ ہمارے یہ جو 8 گولز ہیں، ہم 2015 تک یعنی 15 سال کے بعد اپنے ان تمام گولز کو، ان ٹارگٹس کو اچیو کر لیں گے. اور اس وقت جو ان کے سیکرٹری جنرل تھے وہ بان کی مون تھے، آئی تھنک یہ ساؤتھ افریقہ کے تھے، آئی تھنک سو. تو UNO کے تو 193 جو ان کے ممبرز ہیں، انہوں نے 8 گولز ڈیزائن کیے 2000 میں، اور انہوں نے کہا کہ ہم 2015 میں اپنے ٹارگٹس کو اچیو کر لیں گے. اب یہاں پہ جو موسٹ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو گول 2 تھا، یعنی 8 ٹوٹل تھے، تو گول 2 تھا وہ ایجوکیشن سے ریلیٹڈ تھا، جس کا ٹائٹل تھا اچیو یونیورسل پرائمری ایجوکیشن. یعنی MDGs میں کس چیز کے اوپر فوکس تھا؟ یونیورسل پرائمری ایجوکیشن. جیسے ایفا کو کانسیپٹ ہے ایجوکیشن فار آل، اسی طرح یونیورسل پرائمری ایجوکیشن کا کانسیپٹ ہے کہ ہر بچے کے لیے یونیورسل کر دیں آپ ایجوکیشن کو. کون سی ایجوکیشن کو؟ پرائمری ایجوکیشن کو. کل پتہ نہیں مقصود صاحب شاید کہہ رہے تھے کہ پرائمری ایجوکیشن کا کانسیپٹ
یہ ہے کہ منیمم جاب ریکوائرمنٹ. بہرحال وہ کسی اور کانٹیکسٹ میں ضرور ہوگا. یہاں پہ پرائمری ایجوکیشن سے مراد یہ ہے کہ آپ کی جو گریڈ 5 تک یا 8 سال تک کی ایج ہے, ڈفرینٹ کنٹریز کی ڈفرینٹ ہے, تو یہ اس ایج تک آپ جو ہے اپنے بچوں کو تعلیم جو ہے وہ مہیا کریں. تو اچیو یونیورسل پرائمری ایجوکیشن, یہ گول 2 MDGs کا تھا. ورلڈ ایجوکیشن فورم ڈاکار سینیگال, یہ 26 سے 28 اپریل 2000 میں یہ کنڈکٹ ہوئی تھی, ورلڈ ایجوکیشن فورم ڈاکار. دین ہے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز, لاسٹ سلائیڈ ہے. جی 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 سر ہمارا نا پیپر میں, یہ فیمیل کے پیپر میں کوشچن اسی سے آیا ہوا تھا کہ دا ڈیکیڈ آف دا ایرا آف دا ڈیکیڈ پیریڈ آف ملینیم ڈیولپمنٹ گول, مطلب یہ تھی اسٹیٹمنٹ اس کی. تو اس میں انہوں نے پھر آپشن دیے ہوئے تھے کہ 2004, موسٹلی لوگ جو کہہ رہے تھے وہ 2004 to 5 آپشن تھی. جی آپشن کون کون سے تھے؟ آپشن آپ کو سارے ایک یاد ہیں؟ آپشن ان کی تھی سر, یہ نا ملینیم ڈیولپمنٹ گول سے 2 کوشچن تھے. ایک تو تھا یہ کوشچن جو تھا وہ یہ تھا کہ ملینیم ڈیولپمنٹ گول جو ہے وہ کس کے اوپر فوکس کرتے ہیں, تو اس کا آنسر یہی تھا یونیورسل پرائمری ایجوکیشن. اور ایک تھا کہ دا ڈیکیڈ پیریڈ آف ملینیم ڈیولپمنٹ گول, جو مطلب اس کا ڈیکیڈ پیریڈ تھا وہ کون سا تھا, اس میں 2004 to 5 آپشن تھی. اور اب آپشن مجھے یاد نہیں, ایک ہی مجھے یاد رہ گئی یہ اس میں مطلب آپشن نا. جی جی یہ ملینیم ڈیولپمنٹ گول سے 3 کوشچن تھے. ایک تو انہوں نے ڈیکیڈ پیریڈ پوچھا ہوا تھا ملینیم نہیں, اس کا ڈیولپمنٹ جو گول کا, پیریڈ ہے نا, پیریڈ اس کا پوچھا ہوا 2000 سے تھا. لے کر 2015 تک ہے, 15 سال کا ڈیوریشن تھا اس کا ٹارگٹ پیریڈ. پھر انہوں نے ڈیکیڈ پیریڈ پوچھا ہوا تھا. پتہ نہیں, اب یہ آپ کی اسٹیٹمنٹ میں دیکھوں تو پھر صحیح جواب دے سکتا ہوں. چلیں آپ یاد کر لیں, دوبارہ دیکھ لیں, اگر کہیں لکھی ہوئی ہے تو پھر انشاءاللہ ہم اس کو دیکھ لیں گے. یہ اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ یہ دونوں امپورٹنٹ ہیں, MDGs اور SDGs, ان سے ریلیٹڈ انٹرویو میں بھی کویسچن پوچھے جاتے ہیں. پھر اب یہ 10 سال کا پیریڈ جب گزر گیا, یعنی 2000 میں کانفرنس ہوئی, تو 2010 میں پھر ان ممالک نے ایک ریویو لیا اس کے اوپر, MDGs کے اوپر, کہ کتنی اس پہ امپلیمنٹیشن ہو چکی ہے. تو اب 2010 میں جب ریویو لیا گیا تو یہ دیکھا گیا کہ بھائی اس پہ تو جو ٹارگٹس اچیو ہونے تھے تو اس میں کوئی خاطر خواہ پروگریس نہیں ہے. پھر 25 ستمبر 2015 کو دوبارہ ان ممالک کی یہی 193 نیشنز اگین اکٹھے بیٹھ کے انہوں نے کہا کہ یہ چونکہ ہمارے ٹارگٹس اچیو نہیں ہوئے تو اس لیے 15 سال کا مزید جو ہے وہ ٹائم لیا جائے اور 2030 میں جا کے وہی جو ہمارے ٹارگٹس ہیں ان کو اچیو کیا جائے. تو وہ جو 8 MDGs سے ملینیم ڈیولپمنٹ گولز تھے, اب انہوں نے ان کو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز میں کنورٹ کر دیا, یعنی ان کا نام ملینیم ڈیولپمنٹ گول سے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز رکھ دیا. تو اس میں ٹوٹل گولز تھے وہ کتنے تھے, وہ تھے 8. اس میں گول جو سیٹ کیے گئے وہ کیے گئے 17 سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول یا 17 SDGs. ان 17 سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کے ٹوٹل جو ہے 169 ٹارگٹس ہیں. آئی تھنک کہ جو SDG 4 ہے جس کو جو ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہے, اس کے فردر جو ہے 10 گولز ہیں مزید اس میں. تو SDG 4 جو ہے یہ ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہے. جیسے ہم نے بات کی ہے ٹائٹل کی کہ MDGs میں ایجوکیشن کا جو گول تھا 2, اس کا ٹائٹل تھا اچیو یونیورسل پرائمری ایجوکیشن, جبکہ جو SDG ہے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز ہیں ان میں اس کا ٹائٹل ہے انشور انکلوسیو اینڈ ایکویٹیبل کوالٹی ایجوکیشن اینڈ پروموٹ لائف لانگ لرننگ اپرچونیٹیز فار آل. یعنی انشور انکلوسیو اینڈ ایکویٹیبل کوالٹی ایجوکیشن اینڈ پروموٹ لائف لانگ لرننگ اپرچونیٹیز فار آل. اب یہاں سے اس دفعہ بھی انٹرویو میں کویسچن کیا گیا کہ یہ انکلوسیو ایجوکیشن کا کانسیپٹ آپ کو کہاں سے ملتا ہے. تو انکلوسیو ایجوکیشن کا کانسیپٹ ہمیں SDGs سے ملتا ہے, سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول سے ملتا ہے. تو اس میں باقاعدہ طور پر اس کا ذکر ہوا کہ آپ انشور کریں انکلوسیو ایجوکیشن کو اور ایکویٹیبل کوالٹی ایجوکیشن کو. ایکویٹیبل سے کیا مراد ہے, جس میں ایکویٹی ہو. ایکویٹی کا کیا مطلب ہوتا ہے, کون بتائے گا؟ انکلوسیو ایجوکیشن اور ایکویٹی کا کیا مطلب ہے, کون بتائے گا جلدی سے پلیز, تاکہ ہم آگے چلیں. جی پلیز, آسان سا ہے, کوئی مشکل نہیں ہے. سر ایکویٹی کا مطلب تو یہ ہے کہ جس کو جتنی ضرورت ہے نا اس کو اس کے لحاظ سے اسکالرشپ وغیرہ دیا جائے. صحیح ہے. اسکالرشپ اسپیسیفک نہیں ہے,
مطلب جس کو جس چیز کی جتنی ضرورت ہے اس کو جتنی ضرورت ہے اس ہاں چیز کو اتنا دیا جائے. اتنا دیا جائے. جی. اور انکلوسیو کا کیا مطلب ہے؟ جلدی سے بتا دیں پلیز. سر انکلوسیو کا مطلب یہ ہے کہ جنرل ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ ہم اسپیشل نیڈز والے بچوں کو بھی ایجوکیشن دیں, اس کو انکلوسیو ایجوکیشن کہیں گے. اس کے علاوہ ساتھ کچھ اور بھی ایڈ کر لیں تھوڑا سا. ساتھ کوئی ڈفیکلٹی ہے یا کوئی میڈیکل پرابلم ہے یا کوئی وہ آپ نے ایک لفظ بتایا تھا مجھے بھول گیا, ڈفیکلٹی یا کچھ ایسا کوئی لفظ. جی کوئی اور بتا دے. 3 چیزیں میں نے بتائی تھیں, سوری 2 چیزیں اس میں بتائی تھیں. جی میں نے جو اس کا کنسیپٹ پڑھا وہ یہ مائنورٹیز جو تھا ہیں کہ جی 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 بتائیں اپنا کانسیپٹ. شامل ہوتی ہیں مائنورٹیز, اور اس کے علاوہ ہمارے جو ایسے بچے جن کو کوئی میڈیکل پرابلمز ہیں چھوٹے لیول کے, ان کو بھی ہم شامل کریں جنرل یا مین اسٹریم کلاس میں. اس کو انکلوسیو ایجوکیشن کہا جاتا ہے. یہ یاد رکھیے گا جو ایفا کا کانسیپٹ ہے ایجوکیشن فار آل کا, یہ بھی یہی انکلوسیو ایجوکیشن بھی ہے. جی السلام علیکم, میری آواز پہنچ رہی ہے؟ جی انٹرنیٹ کنیکشن کی وجہ سے, کنیکشن ڈسکنیکٹ ہونے کی وجہ سے میں تھوڑا سا ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا. جی سلائڈز میں شیئر کرتا ہوں. جی بات ہم کر رہے تھے اس کی انکلوسیو ایجوکیشن کی. یہ کوئی کم از کم کوئی 20 دفعہ پہلے ریپیٹ ہو چکا ہے. تو بڑا آسان سا کانسیپٹ ہے کہ مین اسٹریم کلاس میں ہم شامل کریں جو میڈیکلی کوئی بچہ انفٹ ہے, کہ اس کو کوئی میڈیکل پرابلم ہے کوئی مائنر لیول کا, جو کہ اسپیشل ایجوکیشن کی کیٹیگری میں نہیں آتا, تو ان بچوں کو, اور اس کے ساتھ ساتھ ان بچوں کو جو مائنورٹیز سے ہیں, تو ان کو ہم اپنے جو نارمل کلاس ہے, مین اسٹریم کلاس ہے, جنرل ایجوکیشن ہے, اس کے اندر جب پڑھاتے ہیں تو اس کو انکلوسیو ایجوکیشن کہا جاتا ہے. اس کی ڈیفینیشن میں نے جو ہے وہ آپ کا جو بک ہے اس میں بھی لکھی ہوئی ہے, اور پہلے چیپٹر میں, اور اس کے علاوہ جو آپ کی پہلے جو ویری فرسٹ لیکچر تھا تو اس کے نوٹس میں بھی آپ کو یہ مل جائیں گے. تو نیکسٹ چیپٹر ہم اپنا سٹارٹ کرتے ہیں. اس میں سب سے پہلے ہم جو ہے وہ گریک ایجوکیشن ہسٹری دیکھیں گے. ارسطو کا نام, سقراط کا نام اور افلاطون کا نام یہ ہماری مختلف کتابوں میں ہمیں ملتا ہے. اسی طرح ہماری جو ایجوکیشن کا پیپر ہے, اگر اس کی پریپریشن کی ہم بات کریں تو اس میں بھی ہمیں ملتا ہے. ایجوکیشنل جو فلسفیز ہیں ان میں بھی ان کا کی رول ہے. اسی طرح سائیکالوجی میں ان کا کردار ہے, ٹیچنگ میتھڈ میں ان کا کردار ہے, اور یہ بندے صرف 3 ہیں.
سوکریٹیز، پلیٹو، ارسطوٹل اینڈ الیگزینڈر. سلائڈ شو ہو رہی ہیں؟ اینشنٹ گریک ایجوکیشن سسٹم، اس میں سوکریٹیز کا نام سقراط ان کے دادا جی تھے، تو ان کے اسٹوڈنٹ تھے پلیٹو، پلیٹو کے اسٹوڈنٹ تھے ارسطوٹل، اور ارسطوٹل کے اسٹوڈنٹ تھے الیگزینڈر سکندر اعظم. تو ان تینوں کا جو کردار ہے یہ ہے اس میں فلاسفی میں، اس کے بعد ٹیچنگ میتھڈالوجیز میں، اور اس کا کردار جو ہے الیگزینڈر کا یہ ملٹری وارفیئر میں ہے. تو دو قسم کے ایجوکیشن سسٹم ایگزسٹ کر رہے تھے گریک میں، یونان میں، پرانے گریک میں. ایک ان کے دو شہر ہیں ایتھنز اور اسپارٹا. جو ایتھن کا سسٹم ہے یہ اس کا فوکس تھا یہی ٹیچنگ میتھڈالوجیز کے اوپر، فلاسفیز کے اوپر، ریڈنگ رائٹنگ کے اوپر. جبکہ جو اسپارٹا تھا اس کا فوکس کس چیز کے اوپر تھا؟ یہ ملٹری ٹریننگ کے اوپر تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ جمناسٹک کے اوپر تھا. ان کا فوکس اس چیز کے اوپر تھا. تو ان سے جنم لیا الیگزینڈر نے، الیگزینڈر دی گریٹ نے. اور جو ایتھن سے فارغ التحصیل تھے سوکریٹیز، ارسطوٹل، پلیٹو اینڈ ارسطوٹل. تو ان تین کا نام ہمیں ملتا ہے، ان تین کا نام جو ہے وہ ہمیں ڈفرینٹ فلاسفیز میں ملتا ہے. تو گریک ایجوکیشن سسٹم میں ایتھنز اینڈ اسپارٹا دونوں کا جو ایجوکیشن سسٹم تھا، چاہے وہ ایتھن کا تھا یا گریک اسپارٹا کا، گریک سٹیز ہیں دونوں، تو ان کی 4 سٹیجز تھیں. جو ایتھن ایجوکیشن سسٹم ہے ایتھینین، اس میں جو پرائمری ایجوکیشن ہے وہ 0 سے 6 سال تک تھی، اور اس پہ فوکس جو ہے وہ بچے کی ریڈنگ، رائٹنگ اور میوزک انسٹرومنٹ کو پلے کرنے کی جو سکل ہے اس کے اوپر فوکس کیا جاتا تھا. اور یہ تعلیم بچے کو اس کے گھر میں دی جاتی تھی. لکھنا، پڑھنا اور جو میوزیکل انسٹرومنٹس ہیں ان کا جو استعمال ہے گھر کے اوپر ہی، یہ ایتھینین ایجوکیشن کا پہلا لیول تھا جس کو پرائمری ایجوکیشن کہا جاتا ہے. دوسرا ایلیمنٹری ایجوکیشن 6 سے 14 سال تک کی ایج کے لیے تھا. اس میں جمناسٹکس جو ہیں ڈفرینٹ اپنی باڈی کو ہیلدی رکھنے کے لیے ڈفرینٹ جو ایکسرسائزز ہم کرتے ہیں یہ سکھائی جاتی تھیں. تھرڈ ون ہے سیکنڈری ایجوکیشن 15 سے 18 سال. اس میں جیومیٹری، سوفسٹری، ایسٹرونومی اور ریٹورک یہ سبجیکٹس جو ہے وہ پڑھائے جاتے تھے. جیومیٹری کا آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو جیومیٹریکل جو کانسیپٹس ہیں. سوفسٹری یہ فلاسفی سے ریلیٹڈ ہے. ایسٹرونومی علم فلکیات ہے. ریٹورک جو ہے یہ اسپیکنگ اور رائٹنگ کی آرٹ ہے کہ کوئی کتنا اچھا کیسے بول سکے گا یا لکھ سکتا ہے، تو یہ ریٹورک کہلاتا ہے. تو یہ سیکنڈری ایجوکیشن کی سٹیج تھی. اس کے بعد پوسٹ سیکنڈری ایجوکیشن 19 سے 20 سال تک 2 ایئر ملٹری ٹریننگ، تاکہ کبھی کوئی ناسازگار حالات ہو بھی جاتے ہیں تو انڈیویجول تیار ہونے چاہیے. تو یہ پوسٹ سیکنڈری، یہ جو اسرائیل ہے، اسرائیل میں آج بھی پوسٹ سیکنڈری، اس میں آئی تھنک سو کہ 1 سال کی ملٹری ٹریننگ کمپلسری ہے میٹرک کے بعد ہر بچے اور بچی کے لیے. تو پوسٹ سیکنڈری ایجوکیشن ان کی بھی تھی 2 سالہ ملٹری ٹریننگ. تو یہ 4 سٹیجز تھیں ایتھینین ایجوکیشن کی. اسپارٹن کی تھی ملٹری ٹریننگ، وہ بچے کو 6 سے 18 سال تک، چاہے وہ بچہ تھا وہ یا بچی ہوتی تھی، اس کو سخت ملٹری ٹریننگ میں گزارتے تھے. یعنی یہ جو 12 سال ان کی ایج کے تھے یہ ملٹری ٹریننگ ہی لیتے رہتے تھے. جمناسٹک، وارفیئر ٹریننگ یہ ان کا جو دوسری تھی کہ وہ جو ان کے میل تھے وہ کسی بھی جنگ کی جو تیاری ہے اس میں اپنے آپ کو مکمل اکوپ اور تیار کرتے تھے. جمناسٹک اور وارفیئر ٹریننگ تھی. دین سولجر ٹریننگ، یہ 20 سال تک جب وہ مکمل جو ہے ان کی تیاری ہو جاتی تھی تو ان کو 21 سے 60 سال تک کی ایج کے لیے وہ سمجھ لیں کہ ان کی ملٹری میں رہتے تھے. ٹریننگ کنٹینیو ٹو 60 ایئر آف ایج، اور 60 ایئر کے بعد 60 سال کے بعد وہ ریٹائر ہو کے فیملی کے ساتھ زندگی گزار سکتے تھے. یہ ان کی ریٹائرمنٹ تھی. ریٹائرمنٹ 60 سے لے کر ڈیتھ تک، اس کے بعد وہ اپنی فیملی کے ساتھ زندگی گزار سکتے تھے. تو یہ جو ہے ایتھینین اور اسپارٹا، ان کا اگر خلاصے کی اگر ہم بات کریں تو ایتھینین ایجوکیشن کا فوکس جو ہے وہ پولیٹیکل ٹریننگ کے اوپر تھا. یہ ریڈنگ، رائٹنگ، اسپیکنگ کے اوپر، میوزیکل انسٹرومنٹ، ان چیزوں کے اوپر تھا. جبکہ جو اسپارٹا کا تھا وہ زیادہ تر ملٹری ٹریننگ کے اوپر تھا. میجر کنٹریبیوشن ان دونوں کا واز ایمفسس آن ڈیولپمنٹ آف انڈیویجول پرسنالٹی. دونوں ایجوکیشن سسٹم کا انڈیویجول کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے اوپر فوکس تھا. اور اس کے ساتھ جو ڈفرینس ہے ان کا ایکسٹینٹ آف انٹلیکچوئل ایمز، ان کے جو ایمز تھے ان میں ڈفرینس
تھا جیسے میں نے ابھی بتایا ہے آپ کو کہ یہ ملٹری پہ فوکس کرتے تھے اور یہ پولیٹیکل ٹریننگ یا فلاسفیکل اسپیکٹس پہ. کامن تھنگز ان کی جو ہے ان کے جو ایمز تھے وہ سمپل تھے, کوئی کمپلیکس ایمز نہیں تھے, بس ایک جو ہے وہ پولیٹیکلی ان کو ٹرین کر رہا ہے اور دوسرا ملٹری ٹریننگ دے رہا ہے. اور اس کے بعد بس یہ چیزیں ان سے ریلیٹڈ تھیں, ان کے دو سسٹم سے ریلیٹڈ. اب یہ جو 3 امپورٹنٹ نام ہیں ان کو ڈسکس کرنے سے پہلے کچھ امپورٹنٹ ٹرمز جو گریک ایجوکیشن سسٹم سے ریلیٹڈ ہیں ان کو ڈسکس کر لیتے ہیں. کوڈریویم جیسے کوارٹر سے ہوتا ہے, 4 سے ہوتا ہے, یہ 4 ڈفرینٹ سبجیکٹس پہ مشتمل ایک کمبینیشن ہے. ارتھمیٹک, ایسٹرونومی, میوزک. سر آپ کی وائس کا مسئلہ ہے, وائس کٹ رہی ہے سر. آواز کٹ رہی ہے, یہ سب کو ایشو آ رہا ہے میری آواز کے کٹنے کا. جی باقی اسٹوڈنٹ کو میری آواز کا ایشو ہے؟ سر آواز ٹھیک نہیں آ رہی ہے. جی سر سب کو ایشو ہے. جی سر آ رہی ہے آواز. آ رہی ہے یا کٹ کٹ کے آ رہی ہے؟ چلے میں کوئی منتر پڑھتا ہوں, اللہ کرے کہ بات ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ. جی اب ہوئی کچھ بہتر آواز؟ جی کچھ ہے جی بہتر؟ سر اب نہیں کٹ رہی. چلیں آپ لوگ بھی ٹھیک ہے, آواز صحیح آ رہی ہے. چلیں شکر ہے الحمدللہ. ویسے میں نے کوئی منتر کچھ بھی نہیں پڑھا, یہ تھوڑا سا نیٹ ورک کا ایشو ہے ہمارے ہاں. پچھلے کوئی 3-4 دن سے یہ سویئر ایشو چل رہا ہے کہ لائٹ کا کوئی پراپر سکیجول نہیں ہے, بجلی آتی ہے چلی جاتی ہے اپنی مرضی سے. ابھی پہلے میری ڈیوائس چل رہی تھی, اب ڈیوائس کے بعد میں موبائل سے میں نے کنیکٹ کیا ہوا ہے, تو اس لیے پھر یہ ایشوز آ رہے ہیں 2-3 دن سے, اور سننے میں آ رہا ہے کہ اگلے 2-3 دن بھی یہ ایشو رہے گا. چلیں اللہ کرے یہ ایشو ریزالو ہو جائے جلدی. کوڈریویم کی ہم بات کر رہے تھے کہ یہ کمبینیشن ہوتا ہے 4 مضامین کا, ارتھمیٹکس, ایسٹرونومی, میوزک اینڈ جیومیٹری. تو یہ 4 مضامین جو ہے وہ پڑھائے جاتے تھے کوڈریویم میں, ارتھمیٹک, ایسٹرونومی, میوزک اینڈ جیومیٹری. ان کو آپ رٹا لگا لیں جیسے AAMG, تو اس طرح سے یاد کر لیں. دوسرا ہے ڈائڈیزیلیم. ڈائڈیزیلیم میں یہ بھی کمبینیشن ہے 4 مضامین کا, اس میں ارتھمیٹک, میوزک, ریڈنگ اینڈ رائٹنگ ہے. اس میں ایسٹرونومی اور جیومیٹری شامل نہیں ہیں, ارتھمیٹک اور میوزک جو کوڈریویم میں شامل ہیں ڈائڈیزیلیم میں بھی وہی شامل ہیں, ارتھمیٹک, میوزک, ریڈنگ اینڈ رائٹنگ. دین ہے ٹریویم. ٹریویم جو ہے یہ 3 مضامین کا کمبینیشن ہے, گرامر, لاجک اینڈ ریٹورک. ریٹورک ہم نے بات کی ہے کہ یہ آرٹ آف اسپیکنگ اینڈ رائٹنگ ہے, تو گرامر کو, لاجک کو یعنی میتھمیٹکس کو, اور ریٹورک کو یہ پڑھایا جاتا تھا ٹریویم میں. پلیسٹرا ان کا ریسلنگ سکول تھا, جیسے ابھی ہم نے بات کی ہے جو اسپارٹنز ایجوکیشن سسٹم تھا ان کا میجر فوکس جمناسٹک کے اوپر تھا, ملٹری ٹریننگ کے اوپر تھا. تو پلیسٹرا جو ریسلنگ سکول تھا اس کا نام تھا. ریٹورک کی بات ہو گئی ہے. لائسیم. لائسیم جو ہے وہ انسٹیٹیوٹ ہے جو ایرسٹوٹل نے بنایا تھا فلاسفی پڑھانے کے لیے اپنے بچوں کو ایتھنز میں, تو اس کو لائسیم کہا جاتا ہے. اکیڈمی یہ پلیٹو نے جو بنائی تھی. اگر بات کی جائے, آپ سے پوچھا جائے کہ ایرسٹوٹل جو ہے وہ کس اکیڈمی کے اسٹوڈنٹ تھے, لائسیم کے یا اکیڈمی کے تھے, تو یہ اکیڈمی کے تھے کیونکہ یہ اسٹوڈنٹ ہیں پلیٹو ایرسٹوٹل کے. تو انسٹیٹیوٹ فارمولیٹڈ بائی پلیٹو ٹو ٹیچ فلاسفی. تو پلیٹو سے ارسطو نے فلاسفی پڑھی تھی اکیڈمی میں. پیڈیا یہ ایرسٹوٹل نے ٹرم یوز کیا, یہ آئی تھنک پلیٹو نے کیا ہے. یوز ٹرم پیڈیا ٹو ایکسپلین فزیکل, مینٹل اینڈ اسپرچول ڈیولپمنٹ آف انڈیویجول, یعنی کہ انڈیویجول کی فزیکل, مینٹل اور اسپرچول ڈیولپمنٹ جو ہے اس کی بات پلیٹو نے کی ہے. اس کے لیے جو ٹرم کلیکٹیو یوز کی ہے اس کو پیڈیا کہا جاتا ہے. پیڈاگوز یا پیراگوز, ٹیچرز کو پیڈاگوز یا پیراگوز کہا جاتا تھا کہ ایتھینین ایجوکیشن میں. جی سر سوکریٹیز کے لیے بھی کوئی ٹرم مطلب تھی, میں نے نا مجھے یاد اب بالکل نہیں آ رہا, میں نے کہیں لکھی تھی کہ سوکریٹیز کے بھی کوئی انسٹیٹیوشن تھا. چلیں آپ کو یاد آ جائے تو لازمی شیئر کیجیے گا. وہ ساری چیزیں بتایا کرتا تھا. چلیں آپ کو یاد آ جائے تو لازمی شیئر کیجیے گا, وہ بھی ہم شامل کر لیں گے. پیڈاگوز اینڈ پیراگوز, اس کی ہم بات کر رہے تھے کہ یہ ٹیچرز تھے. ٹیچرز کو کہا جاتا تھا ایتھینین ایجوکیشن میں, یہ سٹارٹ میں سلیوز تھے, یعنی غلام ہوتے تھے. وہ مطلب کہ جو پڑھے لکھے ہوتے تھے ان کو رکھ لیا جاتا تھا کہ آپ اتنا عرصہ پڑھائیں تو آپ کو جو ہے وہ آزادی مل جائے گی وغیرہ وغیرہ. تو سٹارٹ میں یہ ٹیچرز تھے سلیو ایتھینین ایجوکیشن میں.
پیڈوز اینڈ ایگوگز یا ایگوز فارمولیٹ ورڈز پیڈاگوجی وچ مینز ٹو لیڈ دا چائلڈ. یہ پیڈوز اور ایگوز ان دو الفاظ سے جو ہمارا ورڈ پیڈاگوجی ہے, ٹیچنگ میتھڈ بھی اس کو کہا جاتا ہے, کہ اس کا ویسے لفظی مطلب ٹو لیڈ دا چائلڈ ہے. یہ بھی ان کی انوینشن ہے گریک کی. ایفیبز اٹ مینز ینگ مین, وہ جو اڈلٹ ایجوکیشن ہے تو اس میں ایفیبز اس کے لیے جو ہے یہ ورڈز ایفیبز یوز کیا جاتا ہے. اس کے بعد ایگوگ کا لفظی مطلب جو ہے وہ ایکسائٹمنٹ ہے. نیٹ ورک اللہ آپ سے پوچھے. تو ایگوگ کی میں بات کر رہا تھا, نیٹ ورک پھر تھوڑا سا پرابلم کریٹ کر رہے ہیں. ایگوگز اس کا لفظی مطلب ہوتا ہے ایکسائٹمنٹ. منتر دوبارہ پڑھ لیں سر جی. جی ایگوگ کی میں بات کر رہا تھا کہ ایگوگ کا مطلب ہوتا ہے ایکسائٹمنٹ. جی اس سلائیڈ میں کوئی چیز ہمارا انٹرنیٹ کا پرابلم بار بار آ رہا ہے, تو کوئی ایسی ٹرم مس تو نہیں ہوئی تھی ڈسکشن کے دوران؟ جی کوئی ٹرم اس سلائیڈ سے سکپ تو نہیں ہوئی تھی, یا آپ سن نہ پائے ہوں کسی وجہ سے؟ آواز کلیئر ہے میری؟ میری آواز پہنچ رہی ہے پلیز؟ جی میری آواز آپ لوگوں تک پہنچ رہی ہے؟ پلیز مجھے کنفرم کر دیں. اچھا چلیں, اب پہنچ رہی ہے. باقی آواز کا مسئلہ رہا ہے. اچھا چلیں جی, میں ریپیٹ کر دیتا ہوں جلدی سے. یہ میرے خیال میں اکیڈمی تک تو کلیئر تھا. جی آواز پہنچ رہی ہے اب؟ جی پلیز میری آواز آپ سب تک پہنچ رہی ہے؟ جی آواز آپ لوگوں تک پہنچ رہی ہے؟ پلیز مجھے کنفرم کر دیں. سر آپ نے جو بولا اکیڈمی تک کلیئر تھا وہ جی اکیڈمی تک کلیئر تھا. آگے آواز اب پہنچ رہی ہے آپ تک؟ جی اب آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی آواز آپ لوگوں تک پہنچ رہی ہے پلیز؟ جی آواز آپ لوگوں تک پہنچ رہی ہے؟
آواز کلیئر ہے اب میری؟ جی پلیز اگر آپ لوگ مجھے سن پا رہے ہیں تو مجھے کنفرم کر دیں کہ میری آواز آ رہی ہے. جی سر آواز آ رہی ہے. چلیں جی تھینک یو سو مچ. تھوڑا سا ایشو ہے, کوشش میں کروں گا کل کے اس کو انشاءاللہ کسی طرح سے اس کو حل کیا جائے ایشو کو. جی تو اکیڈمی تک آئی تھنک آپ لوگوں کو کلیئر ہو گیا تھا. تو پیڈیا کی ہم بات کرتے ہیں کہ پلیٹو نے ٹرم یوز کی پیڈیا. تو پلیٹو نے یہ ٹرم یوز کی تھی پیڈیا. فزیکل, مینٹل اور اسپرچول ڈیولپمنٹ, ان تین ڈیولپمنٹ کو کلیکٹیولی اس نے ڈسکرائب کیا. اس نے کہا کہ ایک انڈیویجول کی جو اسپرچول ڈیولپمنٹ ہے, روحانی, جس کی بیس پہ اس نے آئیڈیالزم کا کانسیپٹ دیا تھا پلیٹو نے, اور دوسرا فزیکل ڈیولپمنٹ اور مینٹل ڈیولپمنٹ, ان کو کلیکٹیولی اس نے پیڈیا ٹرم یوز کی ان تینوں ڈیولپمنٹ کے لیے. پیڈاگوز یا پیراگوز یہ ٹیچرز جو تھے ایتھینین یا جو اسپارٹن ایجوکیشن سسٹم تھی, اس میں جو ایتھنس میں جو ٹیچر تھے اسٹارٹ میں وہ سلیو تھے. سلیو کیسے, مطلب کہ جو پڑھے لکھے غلام ہوتے تھے یا کسی جنگ میں جو لوگ قید ہو جاتے تھے یا ویسے جو غلام ہوتے ہیں, تو ان کو ایک کنڈیشن میں رکھا جاتا تھا کہ آپ اتنے عرصے تک ان بچوں کو پڑھائیں, یہ چیز آپ پڑھائیں, اس کے بعد آپ کو آزاد کر دیا جائے گا. تو سٹارٹ میں یہ سلیو تھے, پیڈاگوز یا پیراگوز. اس کے بعد پیڈوز اینڈ ایگوز, یہ دو الفاظ ہیں جن سے مل کے ہمارا ورڈ پیڈاگوجی ڈیرائیو کیا گیا ہے. پیڈاگوجی کا مطلب, لفظی مطلب ہوتا ہے ٹو لیڈ دا چائلڈ, اور ویسے اس کو ہم یوز کرتے ہیں ٹیچنگ میتھڈولوجیز کے لیے. یعنی آپ کے MCQs میں اگر پوچھا جائے لٹرل میننگ آف ورڈ پیڈاگوجی تو پھر آپ لکھیں گے ٹو لیڈ دا چائلڈ. جی جی سر یہ جو پڑھا رہے ہیں بک میں کون سے پیج پہ ہے یہ سلائڈ؟ جی سر یہ جو سلائڈز ہیں بک میں کون سے پیج نمبر ہے؟ یہ بک میں لاسٹ چیپٹر آپ دیکھیں گے نا, تو اس کا سٹارٹ ہے, اس کی سٹارٹ کے کوئی پیجز ہوں گے. پیج نمبر 236 ہے سر. جی تھینک یو سو مچ. رائٹ سر. جی تو پیڈوز اینڈ ایگوز کی بات ہوگی. میں بتا رہا تھا کہ اگر لٹرل میننگ پوچھا جائے پیڈاگوجی کا تو پھر اس کا مطلب ہے ٹو لیڈ دا چائلڈ, اور اگر ویسے جنرل میننگ میں پوچھا جائے کہ پیڈاگوجی کا کیا مطلب ہے تو ٹیچنگ میتھڈولوجیز. ایفیبز ینگ مین یعنی اڈلٹ ایجوکیشن کے لیے. پیڈاگوجی کس لینگویج کا لفظ ہے؟ یہ گریک ہے, یہ گریک ورڈز ہیں پیڈوز اینڈ ایگوز, ان سے یہ ڈیرائیو کیا گیا ہے. ایفیبز اٹ مینز ینگ مین, یعنی یہ جو اڈلٹ ایجوکیشن تھی اس کے اوپر جو کام کیا گیا تو ان کے لیے اڈلٹ ایجوکیشن کے لیے اڈلٹس کا جو کے لیے ورڈز یوز کیا گیا اس کو ایفیبز کیا گیا تھا. ایگوگ کا مطلب ہوتا ہے لفظی مطلب ایکسائٹمنٹ. تو اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں. یہ جو گریک تین ویل نون فلاسفرز ہیں, ایجوکیشنسٹ ہیں, تو ان کے جو میجر ورک ہیں ہم اس کو دیکھیں گے جو ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے امپورٹنٹ ہے. باقی ان کی جو فلاسفیز ہیں وہ ہم پڑھ چکے ہیں فلاسفی کے چیپٹر میں. سوکریٹیز, پلیٹو اینڈ ایرسٹوٹل کا جو کنٹریبیوشن ہے فلاسفی میں وہ ہم دیکھ چکے ہیں. 496 سے 399 BC بیفور کرسٹ, یہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 496 سال پہلے یہ پیدا ہوئے ایتھنز میں, گریک میں. سوکریٹیز یہ ٹیچر تھے پلیٹو کی, ہی ٹاٹ فلاسفی ٹو پلیٹو, انہوں نے پلیٹو کو فلاسفی پڑھائی تھی, اور یہ فادر ہیں یا فاؤنڈر ہیں ڈائلیکٹک میتھڈ کے. اس کو ڈائلیکٹ میتھڈ بھی کہا جاتا ہے اور کویسچن آنسر میتھڈ بھی کہا جاتا ہے. ہی واز دا فاؤنڈر آف ڈائلیکٹک میتھڈ, اس کا دوسرا نام کویسچن آنسر میتھڈ یا ڈائلاگ میتھڈ بھی ہے. اٹ از ڈیفائنڈ ایز, یعنی اس میتھڈ کی ڈیفینیشن ہے ڈیولپنگ کانسیپٹس تھرو کویسچن آنسر امنگ اسٹوڈنٹس. اسٹوڈنٹس یعنی طلباء کے اندر ہم کانسیپٹ یا تصورات سوال و جوابات کی مدد سے ڈیولپ کرتے ہیں. اس کی بڑی اچھی مثال پہلے بھی میں نے اس میں دی تھی, کویسچن آنسر جو ٹیچنگ میتھڈ ہم نے پڑھا تھا ٹیچنگ میتھڈولوجیز کے چیپٹر میں. جنہوں نے نہیں پڑھا وہ پریشان نہ ہوں, وہ ضرور پڑھیں گے انشاءاللہ. تو ڈیولپنگ کانسیپٹ تھرو کویسچن آنسر امنگ اسٹوڈنٹ, اس میں نے وہ مثال دی تھی, آپ لوگوں کو شاید یاد ہو, نیشنل فلیگ کی, کہ یہ کیا چیز ہے. بچوں کو فلیگ دکھایا جائے گا, یہ کیا ہے, اچھا یہ فلیگ ہے, اس میں کتنے رنگ ہیں, یہ 2 رنگ ہیں, اس میں اور کیا کیا چیزیں شامل ہیں, کریسنٹ اینڈ سٹار شامل ہے, یہ رنگ کیوں ہیں,
کس نے بنایا جھنڈا وغیرہ وغیرہ. تو ساری چیزیں سوال و جواب سے ان کو کانسیپٹ بنایا جا رہا ہے. تو ڈیولپنگ کانسیپٹ تھرو کویسچن آنسر امنگ اسٹوڈنٹ از کالڈ ڈائلیکٹک میتھڈ یا پھر ڈائلاگ کویسچن آنسر یا ڈائلیکٹک میتھڈ. ڈائلاگ ٹو ریزالو کنفلکٹ تھرو کویسچن, یہ اس کی دوسری ڈیفینیشن ہے کہ کویسچن آنسر میتھڈ سے مراد یا ڈائلیکٹک میتھڈ سے مراد کہ ایک ڈائلاگ ہے جو کہ کوئی بھی کنفلکٹ یعنی پرابلم ہے تو اس کو ریزالو کرتا ہے تھرو کویسچن آنسر سے. اٹ اسٹیمولیٹ کریٹیکل تھنکنگ, یعنی یہ بچوں کے اندر کریٹیکل تھنکنگ ڈیولپ کرتا ہے. جب بچے سوچتے ہیں, سوچ کے جواب دیتے ہیں. فیچر آف دس میتھڈ آر میتھڈولوجیکل ڈاؤٹ, یعنی اس میں کچھ ڈاؤٹ ہوتے ہیں. لازمی نہیں ہے کہ ٹیچر جو کچھ پوچھے بچے کو وہ جواب آتا ہو. ٹیچر پوچھے کہ یہ کیا ہے, بچے ہو سکتا ہے کہ کلاس میں کوئی ایسا بھی بچہ ہو جس نے کبھی فلیگ نہ دیکھا ہو, جس کو رنگوں کی شناخت بھی نہ ہو, جس کو جو ہے وہ چاند اور تارے کی شناخت نہ ہو. تو یہ بھی ہو سکتا ہے. یا ہو سکتا ہے کہ ان کو یہ نہ پتہ ہو کہ کس نے تشکیل بنایا تھا, سب سے پہلے ڈیزائن کس نے کیا تھا. ویسے کس نے کیا تھا ہمارا جھنڈا ڈیزائن, اس میں آ سکتا ہے جی کے کویسچن میں. جی کسی کو یاد ہے پاکستان کا جو جھنڈا ہے یہ کس نے بنایا تھا؟ آواز آ رہی ہے؟ جی سر آواز تو آ رہی ہے. امیر الدین قدوئی آئی احمد جی تھنک. چھاگلا نے بنایا تھا سر. نہیں وہ تو وہ تو انہوں نے جو قومی ترانے کا جو ٹیون ہے نا وہ انہوں نے بنائی ہے. امیر الدین قدوئی ہیں آئی تھنک. چودھری رحمت علی نے پاکستان جھنڈا بنایا تھا. چودھری رحمت علی نے نہیں میرے خیال میں نہیں. انہوں نے پاکستان کا نام تجویز کیا تھا آئی تھنک. چودھری رحمت علی نے جھنڈا نہیں بنایا تھا. چلیں میں دیکھ لیتا ہوں, گوگل کر لیتے ہیں اس کو. میرے خیال میں امیر الدین قدوئی ہیں جنہوں نے. آپ میں سے کوئی گوگل کر لے پلیز اور بتا دے سب کو. فیچر آف دس میتھڈ آر میتھڈولوجیکل ڈاؤٹ, یعنی ڈاؤٹ ہوتا ہے. دین انٹلیکچوئل ڈیبیٹ, جب ایک بچے کو لگتا ہے کہ اس کا یہ جواب ہے وہ دوسرے سے یا ٹیچر سے. جی سر جس کنفیوژن کو یہیں پر ختم کریں. جی کوئی سرچ کر رہے ہیں آپ میں سے یا میں کروں؟ چلے میں دیکھ لیتا ہوں. ہو ڈیزائنڈ نیشنل فلیگ آف پاکستان.